السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دو چیزیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اگر آپ یہ دو چیزیں مانگ لیں اللہ تعالی سے تو یاد رکھنا آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی اور آخرت کی بھی ہر چیز مل جائے گی۔ آپ نے ہر چیز مانگی لیکن یہ دو چیزیں نہیں مانگی جو میں آپ کو ابھی بتلاؤں گا، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ کی دعا ادھوری رہ گئی، ناقص رہ گئی۔ آپ سب کچھ مانگنے کے باوجود بھی آپ کو سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس لیے یہ دو چیزیں ضرور مانگے۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو۔ دیکھیے اس سلسلے میں کئی ساری روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ خود روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اللہ رب العزت سے مانگوں، اللہ تعالی سے اس چیز کا سوال کروں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے اللہ تعالی سے عافیت مانگتے تھے۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا عافیت مانگتے ہوئے، اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا یہ عافیت ہے کیا چیز۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے میں اللہ تعالی سے سب سے اچھی چیز جو مجھے مانگنی چاہیے وہ کیا ہے، میں کیا مانگوں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اور فرمایا کہ تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو، تم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے عافیت کا سوال کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمہیں کلمہ اخلاص کہتے ہیں کلمہ شہادت کو، کلمہ شہادت، تو تمہیں کلمہ اخلاص کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، یعنی کلمہ شہادت کے بعد سب سے بہتر اور اچھی چیز جو تمہیں دی گئی وہ ہے عافیت، اور فرمایا لہٰذا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو پہلی چیز ہے اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب بھی آپ دعا کریں اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اب یہ عافیت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے عافیت کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں، خیر ہیں، اچھائیاں ہیں، دنیا کے اندر جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ساری چیز عافیت میں آتی ہے، اور اسی طرح آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میرے حق میں، میری زندگی میں جو بہتر ہے میرے لیے تو مجھے وہ عطا فرما، عافیت والی۔ تو نے مجھے صحت دے دی لیکن صحت ایسی نہ دے کہ میں اپنے بازو کے زور پر کسی کو نقصان پہنچاؤں، میں غرور میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو نے مجھے دنیا کی چیزیں نواز دی لیکن ایسی ہیں کہ اس میں عافیت نہیں ہے، یعنی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، شکر گزاری نہیں کرتا، تو مجھے جتنی بھی چیزیں دے اللہ ایسا بندہ بنا دے مجھے کہ میں شکر کرنے والا ہو جاؤں اور وہ چیزیں مجھے دعائیں دینے والی ہوں، مجھے نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ یہ ہے عافیت کا مطلب کہ دنیا اور آخرت میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اللہ وہ عطا فرما۔ تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، مبارک رات میں آپ اللہ سے عافیت مانگو۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ اللہ تعالیٰ سے رضا کا سوال کرے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ راضی ہو جائیے، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ آپ راضی تو سارے راضی، آپ راضی تو سارے راضی۔ اگر آپ ناراض ہیں تو پھر پوری دنیا مل کر بھی ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوگی، ہم پھر بھی برباد رہیں گے۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانگیں اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ تو یہ دو چیزیں دعا میں ضرور مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔